اور خبر دیں گے آپ کو، بینچز کی تشکیل پر جسٹس اعجاز الاحسن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا. کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے بینچز کی تشکیل کے معاملے پر ایک خط لکھا گیا ہے رجسٹرار کو، اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کو، سینئر پیونی جج جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی. جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے بینچز کی تشکیل پر سوالات اٹھائے گئے ہیں. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جسٹس اعجاز الاحسن مقدمات کی سماعت کے لیے جو مقرر کی جاتی ہے جو سسٹم ہے، جو کمیٹی ہے اس کے لیے، اس کا حصہ ہے. وہ اپنے خط میں یہ لکھتے ہیں کہ 7 دسمبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوا. میں نے بھی بطور ممبر اس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی اور متعدد فون کالز کے بعد مجھے کمیٹی کا جو ایجنڈا تھا وہ 2:30 بجے کے قریب فراہم کیا گیا. اس کمیٹی ایجنڈے کے 3 نکات تھے: فہرست میں شامل مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنا، آئینی درخواستوں کی قابل سماعت ہونے سے متعلق کمیٹی کا حکم نامہ، جبکہ جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق پالیسی کا بھی تعین. وہ اپنے خط میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 1 کے تحت کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل پر 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کیس میں جو فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے فیصلے کے خلاف اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا. اور میں نے اجلاس میں واضح طور پر کہا تھا کہ پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کی جانب سے 2 آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، متعدد خطوط بھی لکھے گئے کیس سماعت کے لیے جلد مقرر کرنے کے حوالے سے. ان کے حوالے سے بھی وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس سننے والے ججز کا بینچ بھی سینیورٹی پر بنانے کا فیصلہ ہوا، لیکن کاز لسٹ جو جاری ہوئی تو معاملہ الٹ نکلا. اور اس سارے معاملے پر جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ خطوط لکھے گئے ہیں. شکریہ راجہ محسن.